غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے تحت یرغمالیوں کی رہائی کا سلسلہ شروع۔ حماس نے 3 اسرائیلی قیدیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ریڈ کراس کی ٹیم خواتین کو غزہ میں اسرائیل کے خصوصی فوجی یونٹ پہنچائے گی، جہاں سے خواتین کو اسرائیلی فوجی ہاسپٹل لے جایا جائے گا۔ ہاسپٹل میں اہل خانہ سے ملاقات بھی کرائی جائے گی۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی جیل سے 90 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ غزہ میں کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد بالآخر جنگ بندی کا آغاز ہو گیا۔ جنگ بندی کے آغاز کے بعد فلسطینی مزاحمت کاروں کی غزہ کی سڑکوں پر گشت، عوام کی بڑی تعداد کی جانب سے جنگجوؤں کا واہلانہ استقبال کیا گیا۔ شہریوں کا نعرے لگا کر، ہاتھ ہلا کر فلسطینی مزاحمت کاروں کا استقبال۔ فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہزاروں فلسطینی پولیس افسران مختلف علاقوں میں تعینات کر دیے گئے۔ میونسپلٹی نے گلیوں کو دوبارہ کھولنے اور بحالی کا کام شروع کر دیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو کو غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر خبردار کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا، نتن یاہو نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن جنگ بندی نہیں رکنی چاہیے۔ فریقین معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائے گا۔ جلد اس معاملے پر نتن یاہو سے ملاقات بھی کروں گا۔ غزہ جنگ بندی ہماری تاریخی کامیابی ہے، یہ مشرق وسطی میں امن کے لیے پہلا قدم ہے۔ آج غزہ میں بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ میں شہریوں کی امداد کے لیے سینکڑوں امدادی ٹرک داخل ہو رہے ہیں۔ غزہ میں ہونے والی جنگ بندی اس معاہدے کا حصہ ہے جو میں نے مئی میں تجویز کی تھی۔ غزہ سے رہا کیے جانے والے قیدیوں میں امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ معاہدے کے اگلے مرحلے میں یرغمالیوں میں شامل اسرائیلی فوجی رہا ہوں گے۔ معاہدے کا دوسرا مرحلہ حماس کو اقتدار سے ہٹانے کو یقینی بنائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ملک کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر چلنا ہوگا۔ مذاکرات میں ملکی مفاد کو سامنے رکھا جائے۔ وزیراعظم نے اب تک ہونے والے مذاکرات بارے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا، حالات بہتر ہو گئے اور مست سمت میں جا رہے ہیں۔ بھی نظر نہیں آ رہی۔ میری خواہش یہ ہے، کیونکہ میری جماعت سیاسی جماعت ہے، وہ سیاسی عمل پہ یقین رکھتی ہے، مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے کے حل پر یقین رکھتی ہے، لہٰذا اگر سیاسی مذاکرات کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں اور اگر اختلاف ختم نہ بھی ہوں، تب بھی اگر رویوں میں اعتدال آتا ہے تو یہ بھی ایک اچھا ایک مناسب سیاسی ماحول ملک کو عطا کرتا ہے۔ ہم پر امید رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ مذاکرات کامیاب کرے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، ہم حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پی ٹی آئی صوبائی سطح پر ناکام ہے۔ صوبے میں حکومت کی کوئی ریٹ نہیں، ہر کوئی اپنی بات سناتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ صوبے میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ گرم میں یک طرفہ حل ممکن نہیں، مقامی قبائل کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ آج بھی پی ٹی آئی سمیت سب سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ مدارس پر بھی ایک سازش کی گئی۔ یوب کے علاقے سمبازا میں بارڈر سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دیتے ہوئے 5 خارج ٹھکانے لگا دیے۔ پاکستان بار بار عبوری افغان حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کا کہتا آ رہا ہے۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ توقع ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ مراکش کے ساحلی علاقے سے 21 پاکستانی شہریوں کو بچا لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق
مراکش کے قریب دخلا میں پیش آنے والے سمندری حادثے میں بچ جانے والوں میں 21 پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔ رباط میں ہمارے سفارتی مشن کی طرف سے متاثرہ شہریوں کے لیے فوری امداد کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ سفارت خانے نے کھانے، پانی، ادویات اور کپڑوں سمیت بنیادی ضرورت کی اشیاء کا انتظام کیا۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب آج ہوگی۔ تقریب حلف برداری کی تیاریاں عروج پر سٹیج سج گیا۔ سیکیورٹی کے لیے 25,000 اہلکار بھی تعینات۔ متعدد عالمی رہنماؤں کو شرکت کے لیے دعوت نامے ارسال۔ ٹرمپ دوسری مدت کی صدارت کے لیے کانگریس کے ارکان، سپریم کورٹ اور ہزاروں شرکاء کے سامنے حلف اٹھائیں گے۔ صدر جو بائیڈن نے تصدیق کی ہے کہ وہ یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف کا طوفان، غضب کی ٹھنڈ پڑنے لگی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر کے پہاڑوں پر برف ہی برف۔ مستونگ، کوئٹہ، زیارت کوہ ٹاپ، خان الزئی، کان مہتر زئی برف سے ڈھک گئے۔ وادی نیلم میں شدید برف باری۔ گریس ویلی کی مین شاہراہ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند کر دی گئیں۔ استور میں کئی انچ برف پڑ چکی ہے۔ لاہا میں درجہ حرارت -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گوبس 6 اور مالم جبہ میں پارہ -4 کو چھو گیا۔